مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ بچھڑا بنایا اور اس میں وہ مٹی ڈالی تو اس سے عجیب عجیب آوازیں آنے لگیں، اور اس نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ خدا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جو اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات کے لیے گئے ہیں، فَنَاسِیَ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے ہیں خدا یہ ہے، لہٰذا تم اس کی عبادت کرو۔ اب لوگ فتنے میں پڑ گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، بات کہتے رہے کہ یہ توحید کے خلاف ہے، فتنہ ہے، شرک ہے، لیکن کچھ نے مانا، کچھ نے نہ مانا، سختی انہوں نے نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر ہی یہ بات بتلا دی کہ آپ کے پیچھے آپ کی قوم فتنے میں پڑ گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی واپس تشریف لائے، اور بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، ویسے طبیعت بھی جلالی تھی۔ تو پہلے تو اپنے بھائی پر غصے ہوئے کہ ان لوگوں نے یہ کام کیا تو تو نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے تو روکا ہے، لیکن میں نے بالکل وہ لکیر نہیں ڈالی کہ بھی جو اس کے ہیں وہ ہمارے نہیں، جو ہمارے ہیں وہ اس کے نہیں۔ قوم کو تفریق میں نہیں ڈالا، دو حصوں میں تقسیم نہیں کیا کہ کچھ میرے ساتھ ہو جاتے اور کچھ سامری کے ساتھ بچھڑے کے پجاری بن جاتے۔ اس سے علماء نے اشارہ نکالا، مسئلہ نکالا کہ وقت کے نبی حضرت ہارون علیہ السلام نے شرک تو برداشت کیا لیکن تفرقہ برداشت نہیں کیا، قوم کی تقسیم برداشت نہیں کی۔ کسی بندے کو اپنے سے اتنا دور نہ کرو کہ کل کو تم اس سے حق کی بات بھی نہ کہہ سکو، سچی بات بھی نہ کہہ سکو۔ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی ہے، اپنے بھائی ہیں، اپنے عزیز ہیں، ان کے ساتھ ایسا بول چال بند، شادی خوشی غمی بند، لہٰذا اب وہ کچھ کریں گے تم ان کو نصیحت بھی نہیں کر سکتے ہو، کوئی اچھی بات بھی ان کو نہیں کہہ سکتے ہو۔ تم نے اپنے آپ کو دوسرے پلڑے میں ڈال کر کے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ تم ان کے خیر خواہ نہیں ہو۔ اس لیے حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہی عذر کیا کہ آپ یہ کہتے کہ آپ نے تو قوم کو تقسیم کر دیا، دو حصے ہو گئی، اب جو ہمارے مخالف گروپ میں چلی گئی، مقابل گروپ میں چلی گئی، وہ ہماری بات کہاں مانے گی، وہ تو ہمیں اپنا نہیں سمجھے گی۔ اس لیے ہمارے اکابر علماء کا الحمدللہ شروع سے یہ طرز ہے کہ نصیحت کرو، واعظ کرو، بات کہو، لیکن مخالف سے مخالف کو بھی کبھی اتنا مخالف نہ کرو کہ اس سے بات چیت کا دروازہ ہی بند ہو جائے۔ بات چیت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھو اور ان کو یہ باور کراؤ کہ ہم حق کے ہیں، ہم کسی فرد کے، کسی گروہ کے، کسی جماعت کے نہیں، ہم حق کے ہیں۔ حق بات ہم کہہ رہے ہیں، تمہاری خیر خواہی میں کہہ رہے ہیں، اور تمہاری خیر خواہی ہم کل بھی کرتے رہیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو بھائی پر غصہ کیا، ان کے سر کو پکڑا، قرآن میں آتا ہے داڑھی کو پکڑا، اور جب انہوں نے یہ عذر کیا تو پھر ان کے لیے اپنے لیے اللہ سے دعا کی، اور پھر سامری کی طرف متوجہ ہو کہ تو نے یہ کیا۔ اس نے پوری وضاحت بتلا دی کہ وہ جو زیورات تھے فرعونیوں سے ہم مانگ کے لائے تھے، انہی کا میں نے بچھڑا بنایا، اور صاف کہا کہ میرے دل میں یہ بات خود ڈالی گئی، میرے دل میں آ گئی، میں نے وہ مٹی جو گھوڑے کے سموں کی جگہ سے اٹھائی تھی وہ بھی اس کے اندر ڈالی تو آوازیں آنے لگ گئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پر چونکہ وہ اختیار و قدرت تو نہیں تھا کہ دست درازی کرتے، تو ان کے لیے فرمایا کہ تیرے لیے یہ بد دعا ہے کہ تو یہ کہتا پھرے گا کہ مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، لا مساس، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ اس طرح کی بیماری اس کو لگی کہ وہ کسی انسان کا قرب اور ہاتھ لگانا برداشت نہیں کر سکتا تھا، یوں گویا کہ تڑپ تڑپ کے وہ مرا ہے جس نے لوگوں کو شرک میں ڈالا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے لیے جو بچھڑے کی پوجا کرنے لگ گئے تھے، اس فتنے میں پڑ گئے تھے، ان کے لیے فرمایا کہ اب تمہارا حل ہے توبہ، اور توبہ وہ تمہاری طرف سے اس کی ابتدا ہو، تم تائب بنو، تم توبہ کرنے والے بنو،
قرآن مجید کے اندر بار بار ہمیں حکم دیا گیا ہے، اے ایمان والو توبہ کرو، اے ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو، واپس آ جاؤ، جدھر جا رہے ہو یہ راستہ غلط ہے۔ جب تحقیق ہو گئی کہ جس راستے پہ میں جا رہا ہوں یہ راستہ وہاں نہیں جاتا جہاں میں جانا چاہتا ہوں، ہم جانا چاہتے ہیں جنت میں لیکن راستہ جنت والا نہیں لیا، جانا چاہتے ہیں اللہ کی پاک بارگاہ میں لیکن راستہ وہ نہیں لیا ہوا، تو قرآن کہتا ہے واپس آ جاؤ، توبہ کرو۔ اور اللہ پاک توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ رب کی رحمت انتظار کرتی ہے، رب کی رحمت استقبال کرتی ہے، رب کی رحمت تمہارے ایک ایک قدم پر تمہارے گمان سے بھی بڑھ کے دیتی ہے۔ تم آؤ تو صحیح، واپس تو آؤ، اپنی اتنا تو مانو کہ میں غلطی پر تھا، میں غلطی پر نہیں رہنا چاہتا، میں غلطی پر تھا لیکن میں غلطی پر رہنا چاہتا نہیں ہوں۔ یہ تو عزم کرو۔ جب تم یہ عزم کرو گے کہ رب کی رحمت تمہیں اپنے حفظ و امان میں لے لے گی اور تمہیں اپنے حفاظت کے پناہ میں لے لے گی، تم آؤ تو صحیح۔ حدیث پاک میں مثالیں دی گئی ہیں، بندہ پیدل چل کے آتا ہے، اللہ پاک کی رحمت دوڑ کے آتی ہے، بندہ ایک ہاتھ چلتا ہے، رب کی رحمت 10 ہاتھ چل کے آتی ہے۔ یہ ساری مثالیں دی گئی سمجھانے کے لیے کہ اللہ کی رحمت بندے کی انتظار میں ہوتی ہے۔ دین تو ان کے پاس بھی تھا جو اپنی سمجھ میں اس وقت فتنے میں پڑ گئے، لیکن تھے تو اپنے خیال کے مطابق دین والے، لیکن دین ان کا خالص نہیں رہا تھا۔ انہوں نے بھی کوئی موسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا بھی انکار نہیں کیا تھا، لیکن ایک بات فتنے کی اور پڑی، اس کی ملاوٹ کر لی موسیٰ علیہ السلام کے دین میں۔ اب چونکہ اللہ کو خالص دین چاہیے، خالص دین اللہ للہ الدین الخالص، خالص دین اللہ کے لیے ہے، تو ملاوٹ والا دین اللہ کو پسند نہیں۔ لیکن ہم لوگ دودھ خالص چاہتے ہیں، گھی خالص چاہتے ہیں، فلاں خالص چاہتے ہیں، لیکن دین کے اندر ہم خالص نہیں چاہتے، وہاں ہم اپنی مرضی کی ملاوٹ چاہتے ہیں۔ باقی تو ہر چیز کے بارے میں شکوہ ہے کہ وہ ملاوٹ کرتا ہے ٹھیک نہیں ہے، وہ ملاوٹ کرتا ہے ٹھیک نہیں ہے، وہ ملاوٹ کرتا ہے ٹھیک نہیں ہے۔ ہر چیز خالص ہونی چاہیے، لیکن جب دین کا مسئلہ آ جائے، دین بھی قرآن والا حدیث والا خالص چاہیے، کہتے ہیں نہیں اب تھوڑی سی ہماری خاندانی رسم و رواجات بھی ہیں، تھوڑے سے ہمارے قبائلی معاملات بھی ہیں، کچھ ہمارے علاقائی معاملات بھی ہیں، کچھ ہمارے خاندانی بھی ہیں، کچھ ہمارے نفس کی چاہت اور مرضی بھی ہے، کچھ ہمارے مفادات بھی ہیں، لہٰذا ان کو بھی ساتھ دین کے اندر نتھی کرنا چاہتے ہیں، تو دین ملاوٹ والا۔ تو جب باقی ہر چیز خالص چاہیے تو دین بھی اللہ کو خالص چاہیے۔ ملاوٹ والا دین اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ نے ان سے کہا کہ اب توبہ کرو، یہ ملاوٹ ختم کرو، خالص ہو جاؤ، لیکن توبہ کا طریقہ یہ مقرر کیا کہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرو کہ ہمیں جان سے مار دیا جائے، ہم اس پر تو راضی ہیں، اس پر تو ہم خوش ہیں، لیکن ہماری آخرت بچ جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ تو جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگر جان دے کے بھی اللہ راضی ہو جائے تو یہ فائدہ ہے، جان لگ جائے اللہ راضی ہو جائے تو یہ مقصد ہے۔ جان کو کیا کرو گے اگر اللہ راضی نہ ہوا تو؟ اللہ راضی نہ ہوا تو یہی جان جہنم میں جائے گی، اسی جان کے لیے قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی، تو پھر اس جان کا کیا فائدہ؟ اس جان کو لگا کے بھی اگر اللہ راضی ہوتا ہے تو یہ غنیمت ہے، یہ فائدہ ہے۔ تو جب جان کے لیے آپ پیسے کماتے ہیں، جان کے لیے وقت لگاتے ہیں، جان کے لیے کاروبار کرتے ہیں، جان کے لیے فلاں کرتے ہیں، خود جان اللہ کے لیے لگ جائے، اللہ راضی ہو جائے، یہ فائدہ ہے۔ تو پھر اگر وقت لگ جائے، مال لگ جائے، فلاں کاروبار لگ جائے، تو باقی چیزیں جو ساری ہم جان کے لیے کرتے ہیں وہ بھی تو اللہ کے لیے لگ جائیں تو فائدہ ہے ہمارا۔ جب خود جان کے لگ جانے میں فائدہ ہے تو پھر ان میں سے بہت سو نے اپنے آپ کو توبہ کے لیے پیش کیا اور ان کے اعزاء نے رشتہ داروں کو قتل کیا، لیکن آخرت ان کی بن گئی، اور پھر اللہ نے نرمی بھی فرما دی۔ اور امت محمدیہ کے لیے کتنی نرمی ہے، ان کے لیے توبہ کے لیے قتل ہونا شرط تھا کہ اپنی جان کو پیش کرو، اور ہمارے لیے کیا ہے، کتنا آسان ہے۔ جتنا بھی 100 سال کا کافر ہے، مشرک ہے، باغی ہے، گنہگار ہے، بغاوت کا گناہوں کا ڈوبا ہوا، شرابی، کبابی، زانی،
کیا کچھ اس کے اندر ہے، لیکن آج وہ کھرا ہو جاتا ہے اللہ کے سامنے، اکیلا ہے، کوئی نہیں ہے، دل ہی دل میں رب سے صلح کر لیتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے، نادم ہو جاتا ہے پچھلی بات پر۔ اللہ ایک لحظے میں ایسا معاف کرتے ہیں۔ فرمایا جب سے تو پیدا ہوا، جب سے تو جوان ہوا، تیرے 100 سال گزرے یا 80-90 سال گزرے، جتنا کچھ تو نے کیا، ایسا قلم عفو پھیرتے ہیں، معافی کا ایسا قلم پھیرتی ہے رب کی رحمت کہ گناہوں کا ریکارڈ ہی غائب ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہوں کا ریکارڈ ہی غائب ہو جاتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا، نہ کرامن کاتبین کے ہاں محفوظ، نہ ان کے لکھے ہوئے دفتروں میں محفوظ، نہ ان کی یادداشت میں محفوظ، نہ ہی اپنے اعضاء کو یاد، نہ ہی جہاں گناہ کیا ان جگہ کو، ان پتھروں کو، ان درختوں کو یاد، سب کچھ ریکارڈ ختم۔ یہ گویا ایسے ہے کہ ماں کی پیٹ سے پیدا ہی آج ہوا ہے، اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالی گناہ سے توبہ کرنے والے سے محبت اس بندے سے زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں جس نے شروع سے گناہ کیا نہیں، نیکی کی زندگی گزار رہا ہے۔ جو نیکی کی زندگی گزار رہا تھا اس سے بھی زیادہ اللہ اس گناہگار توبہ کرنے والے سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ہے، فرمایا ایک بیٹا وہ ہے جو شروع سے ہی ماں باپ کا فرما بردار ہے، خدمت گزار ہے، ہر وقت لبیک کہہ رہا ہے، حاضر میں ابا جان، حاضر میں امی جان، ہر وقت خدمت میں ہے۔ اور ایک بگڑا ہوا تھا، باغی ہو گیا تھا، ماں باپ رو رو کے دعائیں کر رہے تھے، یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، یا اللہ وہ صحیح رخ پہ آ جائے، اس کے لیے ماں تڑپ رہی تھی، باپ تڑپ رہا تھا، دعائیں کر رہے تھے۔ اور اچانک ہی جب وہ مایوس کی طرح ہو گئے، اچانک آیا اور آ کر کے قدموں میں گر گیا اور رونے لگ گیا۔ اب جو ماں باپ کو اس بیٹے پر خوشی ہوگی وہ اس پہلے فرما بردار بیٹے پر بھی اتنا خوشی نہیں ہوگی۔ اس لیے گنہگار کے توبہ پر اللہ نیک کی نیکی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ پھر اللہ نے وعدہ فرمایا کہ جو بھی توبہ کرے گا اللہ توبہ بھی قبول کرے گا، ساتھ الرحیم کا لفظ بھی فرمایا۔ پھر توبہ کرنے والے کے لیے اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ تو ارشاد خداوندی ہے وَإِذْ قَالَ، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اے میری قوم انکم ظلمتم، بے شک تم نے ظلم و زیادتی کی اپنے آپ پر، باتخاذکم العجل، بوجہ تمہارے بنا لینے بچھڑے کو معبود، فتوبوا الی بارئکم، پس توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف۔ توبہ کا طریقہ فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارا قتل ہو جانا یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ انسان اگر عقل سے سوچتا تو کہتا میں تو مر جاؤں گا، مجھے کیا فائدہ، میرے لیے کیا بہتر، میں قتل ہو جاؤں تو پھر میرے لیے کیا بہتر۔ لیکن اللہ کی ماننے میں، وحی کی ماننے میں فائدہ ہے۔ اس لیے جس کو یقین ہوگا، اعتماد ہوگا، وہ قطعاً عقلی گھوڑے نہیں دوڑائے گا، وہ کہے گا جو میرا اللہ فرما رہا ہے وہی میرے لیے فائدے کی بات ہے، حق اور سچ ہے۔ فتاب علیکم، پھر اللہ نے ان پر رجوع کیا، ان کی توبہ قبول فرمائی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ وہی بڑا توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔